بیٹھنا بھی ایک عمل ہے. ایک عمل صحیح ہوگا تو اللہ دوسرے عمل کی توفیق دیں گے. ہم اگر اپنے گھر میں کوئی بھی کاریگر بلاوے، چاہے کڑوی کام ہو چاہے سدھاری کام ہو، اور اگر اس کا کام پسند آئے تو دوسری مرتبہ اس کو آرڈر دیتے ہیں. اب وہ لوگ کریں یا اگر محمد کرو نا اسی کو بلائیں گے، اور وہی ان کے سب میں تو بزی ہوں تو 2-4-5 دن کے لیے ہفتے کے لیے تھوڑا ویٹ کریں گے کہ کام اسی سے کروانا ہے، اچھا کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جب ایک نیکی صحیح کرتے ہیں تو دوسرے نیکی کی توفیق دیتے ہیں. بیٹھنا اس وقت میں ایک عمل ہے، اگر یہ عمل صحیح ہوگا تو پھر اللہ دوسرے عمل کی توفیق دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ رسول کریم. اما بعد. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پاک نے اپنے خزانے کی ہم کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے وہ ایمان ہے. جتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، ان تمام نعمتوں میں اللہ کے خزانے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان. ایمان کا ذرہ، اس کو ذرہ کہتے ہیں جو بغیر دوربین نظر نہیں آتا. ذرہ برابر ایمان اگر کوئی دنیا سے بچا کر لے کر اللہ کے یہاں جائے گا تو اللہ پاک اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. جس جنت کی ایک سونے کی ایک چاندی کی، جنت کا گالا مشک و عنبر کا، جنت کی مٹی جعفران کی. جنت میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں بنائی. نہ کبھی سر میں درد ہوگا، نہ کبھی پیر میں کانٹا چبھے گا. جو نعمت ملے گی کبھی چھینی نہیں جائے گی. جوانی ملی، کروڑ سال ہو جائیں گے، کبھی بھی بوڑھاپا نہیں آئے گا. تندرستی ملی، کبھی بیماری نہیں آئے گی. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اللہ نے وہ جنت ایسی بنائی ہے. آقا نامدار تاجدار مدینہ سرکار عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا. تصور جو کہتے ہیں، تصور. بہت سی مرتبہ کسی کئی جگہ کا رخ آتا ہے تو ایک دماغ میں تصور آتا ہے کہ کشمیر میں کیسا ہوگا، ایسا 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 ہوگا. آدمی تصور کرتا ہے. کوئی انجان جگہ پر جاتا ہے تو اس کے خیالوں میں ایک تصور ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. 70,000 کمرے ہوں گے. کتنے؟ 70,000 کمرے. اور ایسے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نہیں. ایک کمرے میں 70,000 کھڑکیاں ہوں گی، باریاں. اور وہ باری بھی ایسی چھوٹی چھوٹی نہیں. ایک دروازے پر 70,000 فرشتے ہوں گے. ایک انگور جو ہوگا نا وہ مٹکے کے برابر. ہم سوچیں گے کہ جیسے آپ 2-4 ساتھ میں کھا رہے ہیں، وہاں بھی 2-4 ساتھ میں کھائیں گے. اللہ ہمارا جسم بھی ایسا بنا دے گا. گھبرانا. 70-72 اللہ بیویاں دیں گے پورے. اور وہ اتنی خوبصورت کہ اس کے گالوں میں جنتی اپنا چہرہ دیکھے گا. یا دنیا میں کوئی ایسا جنتی اپنا چہرہ اس کے گالوں میں دیکھے گا. وہ حور اگر مردے سے بات کرے تو مردہ جیتا ہو جائے. آج کی حور اگر بات کرے تو زندہ مردہ ہو جائے. دنیا کی حوروں کا یہ حال ہے. لیش اتنا دے رہے کہ بیچارہ بوڑھا ہو جائے. خیر، تو وہ حور اللہ ایسی دیں گے کہ اگر ہمارے سمندر میں سوکھ دیں تو کھارا سمندر میٹھا ہو جائے. اس کے دوپٹے کا ایک موتی پوری دنیا کے مالدار مل کر نہیں خرید سکے. ایسی اللہ تعالیٰ 70-72 دیں گے. 80,000 خدا نوکر جا کر خالی دیں گے.
یہ سیکنڈ کلاس کی جنت ہے. کون سی جنت؟ سیکنڈ کلاس. اس کے اوپر درجات ہیں. جنت کے درجات ہیں. ایک جنتی اپنے جنت میں کروٹ بدلے گا تو میوزک بجے گا. آج دنیا میں تو حرام ہے، لیکن جنت میں جائیے سب، اور داڑھی بھی نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ یہاں نہیں رکھتے وہاں ان کی ہوگی. کیوں بولا؟ جنت اللہ نے مزے کی چیز بنائی. تو جب جنتی اپنا کروٹ بدلے گا بستر پر تو میوزک بجے گا. تو پڑوسی پوچھے گا کہ یہ میوزک پہلی مرتبہ سنا، کاہے کا میوزک ہے؟ تو فرشتے کہیں گے آپ کے پڑوسی نے میوزک کروٹ بدلی ہے بستر پر، اس کی یہ آواز ہے. تو وہ کہیں گے ہم بھی کروٹ بدلتے ہیں بستر پر، تو ہماری تو میوزک نہیں بجتا. تو فرشتے کہیں گے آپ میں اور ان میں ایک سبحان اللہ کا فرق ہے. کتنا؟ اس موقع پر آدمی افسوس کرے گا، ارے دنیا میں کتنا وقت ملا تھا اللہ کا ذکر کرنے کا، جس کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا موقع میں اہل جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی بات کا کل اور افسوس نہیں ہوگا وجود اس گھڑی کی جو گھڑی دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. اس موقع پر آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کیا ہوٹلوں پر چوراہوں پر موبائل کی گیم کھیلنے میں اور واہی تباہی میں کون کتنا کمایا، کوئی فائدہ نہیں. ایسی باتوں میں نے وقت گزار دیا. کاش کہ ان وقتوں میں اللہ کا ذکر کرتا، میرا کتنا بڑا درجہ ہوتا. ہر جمعہ کو بازار لگے گا، ہر جمعہ کو وہاں خرید و فروخت ہوگی. ڈالر، پاؤنڈ، دینار، درہم، ریال نہیں، پیسے نہیں، وہ نیکیاں. اب جس کے پاس جتنی نیکی زیادہ اتنی خریدی کرے گا تو کتنا آدمی اس موقع پر افسوس کرے گا یار میرے پاس کتنا وقت تھا، میں نے کاش کو وقتوں میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا. ایک بزرگ 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دیا. کتنے سال سے؟ 40 دن نہیں، فضائل کی کتاب میں لکھا 40 سال سے روٹی کھانا چھوڑ دیا. کسی نے سبب پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں نے حساب لگایا ایک لقمہ چبانے میں اتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. تو میرا اتنا سمے بہت ضائع ہو جائے گا. تو سب تو بھاگ لیتے تھے اگر چبانا نہ پڑے، نکل جائے، اتنا وقت بچ جائے وہ اپنے میں اللہ کا ذکر کر سکتے. جب وہ اندر یقین بنتا ہے نا تو پھر وہ مزہ آتا ہے ہر چیز میں. وہ صحابی رضی اللہ کے ہاتھ میں کھجور ہے، آپ میں کتنی کھجور ہوگی، لیکن جنت کی بصارت سن لی تو یہ کھجور کھانے کا زمانہ بہت لمبا ہے. اب کھجور کھانے کتنی دیر لگے گی اور کتنی کھجور ہوگی، ایک ہی اور صحیح ہو گئے اندر کا یقین. تو خیر جنت تو بڑی مزے کی جگہ ہے، بہت راحت کی وجہ، اور سکون ہی سکون ہے. کوئی جھنجھٹ نہیں کہ آلو کیا بھاؤ، پیاز کیا بھاؤ، چھوٹے کا کیا بھاؤ، بڑے کا کیا بھاؤ، یہ لے آؤ وہ لے آؤ، کچھ بھی نہیں. دل میں آیا تمنا پوری. پرندہ اڑ رہا ہے تمنا ہوئی کہ اس کا گوشت کھانا ہے، فوراً وہ کھائے گا، بھونا جائے گا، کھا لے گا. اچھا پاخانہ بھی نہیں جانے کا، خوشبودار ڈکار آئی کھانا ہزار خوشبو یاد کھٹی ڈکار نہیں طرح بھی بہت سی بتا کوئی ساتھ نہ جاتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آدمی جگہ بدل دیتا ہے کہ بہت ڈکار کھٹی آ رہی ہے، وہاں کوئی کھٹی ڈکار نہیں، خوشبودار ڈکار آئے گا، خوشبودار پسینہ آئے گا، کھانا ہجم، پینا ہجم. اچھا آدمی کو کہ اللہ نے جنت میں تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں بنائی. اب ظاہر بات ایک بہت قیمتی میوہ ہے یا ہم تو کیری ہے بہت پسند ہے، کھائی تو یہ کھانے پر کم ہو گئی نہیں تو ظاہر بات ہے یہ کیری کم ہو گئی تو وہ پھٹ سے دوسری تیار، یہ کھا رہا ہے دوسری وہ تیار ہے تاکہ اس کو یہ بھی افسوس نہ ہو کہ ایک کیری کم ہو گئی. اللہ نے بس تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں بنائی، بس کھاؤ پیو موج کرو. بس کنڈیشن یہ ہے یہاں پر اپنی مرضی پر چھری چلا دو، پھر وہاں جو مرضی چاہو گے وہ کرو گے. یہاں تھوڑا کنٹرول کر لو تو وہاں پھر مزے ہی مزے ہیں. اور یہاں حالانکہ یہاں نہ ہماری حاجتیں پوری ہو سکتی ہے، دنیا وہ جگہ ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنی حاجت پوری کر سکے، اپنی خواہش پوری کر سکے. دنیا تو حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں.
لیکن مسئلہ وہاں ہوتا ہے کہ آدمی دنیا میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، تو یہاں کیا خواہش ہوگی پوری ہوگی؟ دنیا ہے ہی نہیں وہ جگہ کہ آدمی خواہش پوری کر سکے۔ جیسے ٹوائلٹ آدمی مکان میں بناتا ہے، کوئی مکان میں ٹوائلٹ کیوں بنائے؟ کوئی حاجت پوری کرنے کے لیے۔ اب کوئی پاگل آدمی یوں کہے کہ مجھے ٹوائلٹ میں اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، تو ایک تو پہلے تو ہوگی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، وہ جگہ ہی نہیں ہو، تو یہ تو حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ سیم تھنگ دنیا جو ہے وہ حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے، خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ جو مسئلے ابھی ہیں وہ مسئلے اس بات کے ہیں کہ جہاں حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے وہاں اپنی خواہشات پوری کرنے میں لگا، وہ ہمیں سب بغیر رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے اس آدم کے بیٹے کو 2 جنگل سونے کے مل جائے، 2 جنگل سونے کے، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اس کی خواہشات کا پیٹ، امیدوں کا پیٹ قبر کی مٹی پھرے گی، اس کا اینڈ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھو ہر چیز میں، مکانوں میں، کپڑوں میں، گاڑیوں میں، موبائلوں میں، آج یہ ماڈل فیل ہو گیا، وہ دوسرا ماڈل، اب یہ ماڈل فیل ہو گیا دوسرا، چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، اس کا اینڈ ہی نہیں ہے۔ اور آدمی اب راحت اب راحت اور تکلیف پڑے گی، اب راحت ہو جائے گی، یاد ہے اب راحت اور تکلیف پڑے گی۔ حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غریب آدمی کی پریشانی غریب اور مالدار آدمی کی پریشانی بھی مالدار۔ غریب آدمی کی پریشانی غریب، یعنی جو پریشانی ہوگی وہ بھی غریب ہوگی، اور مالدار آدمی کی پریشانی جو ہوگی وہ پریشانی بھی مالدار ہوگی۔ غریب آدمی کو اگر 1500 روپے دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، 1500 روپے دیے، میرا 15 دن آسانی سے گزر جائے گا۔ اور مالدار آدمی کو 1500 دو تو وہ یوں کہے گا کہ یہاں سے سگڑی میں جاؤں گا پوری فیملی کو لے کر تو بھی میرا ایک وقت کا بھی پورا نہیں ہوگا۔ یہ میں نے مثال سمجھانے کے لیے مثال دی کہ غریب آدمی کی پریشانی غریب اور مالدار آدمی کی پریشانی بھی مالدار، وہ پریشانی بھی بڑی ہوگی، چھوٹی نہیں ہوگی۔ تو اس وقت میں دنیا میں جتنے پرابلم ہیں اور جتنے حالات ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جہاں حاجت پوری کرنے کی جگہ ہے وہاں پر ہم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تو خواہش پوری کرنے کی جگہ یہ ہے ہی نہیں، تو کہاں خواہش پوری ہوگی؟ اس سے آئے دن آدمی پریشان ہی رہے گا۔ یہ ہوگا ضرور کہ پتی جائے نہ پسی راحت، لیکن وہ راحت نہیں آتی، وہ راحت نہیں ہوتی، وہ راحت کا دھوکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پتی جائے نہ پسی راحت، پھر وہ بھی پورا ہونے کے بعد راحت نہیں ہوتی اور آگے جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیے، ریگستان جانتے ہیں گجراتی میں رن کہتے ہیں، اگر اوریجنل رن اللہ نے تبلیغ کی برکت سے ہم کو 2 جگہ پر رن دکھایا، ایک بندی میں اجتماع تھا، اوریجنل سفید رن کچھ میں، اور ایک مطلب ہم لوگ صومالیہ میں تھے، وہاں رن دے عجیب ہوتا ہے وہ۔ اگر کوئی ریگستان میں چلا جائے تو اس کو پیاس لگتی ہے تو وہ دور نظر کرتا ہے تو اس کو اندر سے آواز آتی ہے وہ پانی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکا چمکتا ہوا ریت۔ اب کیا کرے، ریگستان ہے، دوسری طرف وہ نکال اٹھاتا، ہاں اب کی مرتبہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو پانی ہے، وہ چلنا وہاں شروع کرتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں ہوتا، پانی کا دھوکا چمکتا ہوا ریت۔ یا تو انسان یہی ایسا کہ پیاس لگی ہے تو کہیں نہ کہیں تو پوری کر رہی ہے، تو اب دیکھو تو آپ کی مرتبہ جو نظر آئے تو 100% پانی ہے، وہاں پہنچتا ہے تو وہ بھی پانی نہیں، پانی کا دھوکا چمکتا اور ریت کی مثال ہے۔ خواہشات آدمی کی کبھی پوری نہیں ہوتی، جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کو اوپر نظر آتی ہے، وہاں پہنچتا ہے پھر اور اوپر نظر آتی ہے، اس کا اینڈ ہی نہیں ہے۔ تو دنیا وہ جگہ ہے ہی نہیں کہ آدمی اپنی خواہشات پوری کرے۔ خواہشات پوری کرنے کی جگہ جنت ہے، وہاں پہ اپنی جو خواہش ہوگی۔ مولانا محمد عمر صاحب نے آنند کے اجتماع میں کہا کہ کوئی آدمی یہ خواہش کرے کہ صاحب مجھے تو بس کھیتی کرنی ہے، تو کھیتی وہ کرے گا، لیکن وہ تھکنے کے لیے نہیں۔ کسی کو کرکٹ کا شوق ہے تو کرکٹ کھیلے گا، لیکن وہ بس شوق کے لیے۔ یعنی آدمی کی جو خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کریں گے۔
لیکن یہ نادان انسان اپنی خواہش پوری کرنا یہاں چاہتا ہے، یہاں تو ہوگی نہیں، تو آئے دن پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس وقت میں پوری دنیا میں جو پریشانیاں ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہش پوری کرنا یہاں چاہتے ہیں اور خواہش پوری ہوتی نہیں، باقی ہر وقت پریشان، شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے۔ اور ہم تو دنیا میں دنیا کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم تو دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں۔ ہر وقت ہمارے سامنے آخرت ہونی چاہیے کہ مجھے دنیا میں کتنا رہنا ہے۔ شیطان ہم کو دھمکی دیتا ہے، تھابڑتا ہے، بہت زندگی ہے ابھی جوانی ہے، گھوم لو پھر لو، ذرا موج مزہ کر لو، ذرا اپنی خواہشات پوری کر لو، پھر جو ہے سنت شریعت میں چلیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر اللہ کے دین کی محنت کریں گے، پھر اللہ کے راستے میں جائیں گے، پھر یہی تو کرنا ہے۔ لیکن وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ اسی ہفتے میں شاید ہمارے فیروز خان مرحوم ہنگ والے جوان بیٹا، جوان پہاڑ جیسا، نخ میں بھی روگ نہیں، شاید 24 سال کی عمر، غسل کرنے بیٹھا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا میرا زندگی کا یہ آخری غسل ہے، چلا گیا۔ غسل کے بعد واپس نہیں آیا، اس کا آخری غسل تھا، حالانکہ شادی کرنے آیا تھا دبئی سے۔ سینکڑوں موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، سینکڑوں۔ اچھا شیطان کو ڈائبٹیز ہے تو کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک کیا ہے، ہارٹ اٹیک، یہ سب مجھے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جتنے اموات ہو رہے ہیں، ہر موت اور ہر موت کی خبر وہ ہم کو آگاہ کرنے کے لیے کہ چوکندر ہو جاؤ، چوکندر ہو جاؤ۔ آج ہم کسی کا اعلان سنتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، ایک دن ادریس کا اعلان ہوگا اور لوگ انا للہ پڑھیں گے۔ آج ہم کسی کے گھر پہ جاتے ہیں تعزیت کے لیے، اس کے بچوں کو اپنی باپ کی جدائی پہ روتے دیکھتے ہیں، ایک دن میرا آپ کا اعلان ہوگا، میرے اور آپ کے بچے میری آپ کی جدائی پہ رو رہے ہوں گے اور دوسروں کی آنکھیں دیکھی ہوگی۔ آج میں اور آپ کسی کے لیے گرم پانی تیار ہوتا ہو دیکھتے ہیں، ایک دن میرا آپ کے لیے گرم پانی تیار ہوگا۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا میں ہے کیا؟ یہاں کا دکھ کوئی دکھ نہیں اور یہاں کا سکھ کوئی سکھ نہیں۔ اصل سکھ آخرت کا سکھ ہے اور اصل دکھ آخرت کا دکھ ہے۔ یہاں تو دھوکہ ہے، دھوکہ، یہاں کی تمام چیزیں جو ہے دھوکہ ہے، ہر چیز دھوکہ۔ اور وہ دھوکہ جب آدمی آگے بڑھتا ہے تو پیچھے کا دھوکہ کھلتا ہے۔ ہم سب جب بچے تھے تو وہ چھاپے کھیلتے تھے، ارے کھیلتے تھے تو بہت کھڑے یار کہ آپ لوگ سب دوست کتب ابدال تھوڑے ہو نہیں کھیلتے، وہ سگریٹ کی ٹپیاں اور ماچس کے پھوکے، کیوں ابھی تک یاد ہے؟ اوپر ربڑ بھی لپٹتے تھے، میں جیتا میں جاؤں، جب کھیلتے تھے کہ نہیں؟ اس کے بعد پھر لکھوٹیاں، اب لکھوٹی تو خیر خریدی پر چھاپے تو مفت میں چون کے لا، پھر وہ بلے تھمس اپ کے اور کوکا کولا کے، میرے پاس اتنے ہو گئے، میں اتنا جیتا تو اتنا ہار گیا، پھر لکھوٹیاں۔ اب آدمی جو آگے بڑھتا ہے پیچھے، آج اگر کوئی ہم کو یاد دلا ہے اتنے یاد ہے اپنے چھاپوں ماٹے لڑے نا، میں تاری پھینٹ پکڑی تھی اور بٹن ٹوٹی گئی، اتنے ہوئے، ارے چھاپوں ماٹے۔ اب دھوکہ کھلا ہے کہ چھاپے کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی لکھوٹیوں کے لیے لڑے تھے، وہ گلی ڈنڈے کے ماپ لے تو اتنے ہوئے نہیں، اتنے دیے نہیں، تو اتنے کم ہو، یہ کوئی چیزیں ہیں، وہ دھوکہ کھلا ہے۔ جو آدمی آگے بڑھتا ہے پیچھے کا دھوکہ کھلتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، موت کے وقت میں پوری دنیا یہ چھاپے اور بلے جیسے لگے گی۔ یہ ساری یہ دنیا، اس کے لیے میں نے آخرت اجاڑ دی۔ جیسے یاد آیا کہ میں چھاپوں کے لیے لڑے تھے، بلوں کے لیے لڑے تھے۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے میں نے نماز چھوڑ دی، اس دنیا کو بنانے کے لیے میں نے دھوکہ دیا، اس دنیا کو بنانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا۔ یہ دنیا اب دھوکہ کھلے گا، لیکن یہ اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ دھوکہ دو جگہ کھلتا ہے، آدمی اگر اللہ کے راستے میں صحیح وقت گزار دیتا ہے تو یہ دھوکہ کھل جاتا ہے دنیا کا، اور دوسرا موت کے وقت کا دھوکہ کا کھلنا کوئی نفع نہیں ہے۔
تو یہاں کچھ ہے نہیں دوستو، یہاں کا سکھ کوئی سکھ نہیں ہے، یہاں کا دکھ کوئی دکھ نہیں ہے، یہاں کی ساری محبتیں جھوٹی ہے، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ بچے ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو، ہر ایک کی محبت اغراض والی ہے۔ کون سی محبت ہے؟ اغراض والی۔ اس کے پیچھے دھوکہ ہے، جہاں غرض پوری نہیں ہوگی دیکھو فوراً پتہ چل جائے گا۔ بنی اسرائیل میں اسرائیلی روایت کی ہے، ایک آدمی روزی سے بہت پریشان تھا، تو وہ وقت کے نبی کے پاس جا کر کہا کہ مجھے اگر تو کیسا بننا چاہتا ہے، تو جیسا کہے گا ذرا اللہ سے دعا کر تو اس کے جیسا بنا دے۔ تو اس نے کہا چلو مکسر کا چکر لگا، کس کے جیسا بنا؟ تو جس کے پاس جان اس نے کچھ کمی نہیں کرے، جس کے پاس جان میں نے کہا کہ یہ تو خواہشات پوری کرنے کی جگہ تھوڑی ہے، تو جس کو مجھے میں تیرے دے۔ آخر میں اس نے دیکھا ایک خوبصورت مکان ہے، باغیچہ ہے، بیچ میں ایک خوبصورت مکان ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پھول جیسے اس باغیچے میں کھیل رہے ہیں۔ تو اس نے سوچا کہ یہاں پوچھنے جائیں گے تو پھر خاموخواہ وہ کہے گا، تو اپنے پوچھنا نہیں، بغیر پوچھے کہہ دے کہ اس کے جیسا بنا۔ تو وہ تو طے کر کے جا رہا وہاں سے، اس نے سامنے کہا او بھائی ادھر آؤ۔ تو غیر کری کیا ہے؟ بولے کیا کر رہے ہو، مجھے کیوں کب سے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے سامنے سے پوچھا بتاتا ہوں، نے تو اسے بتا دیا۔ تو جب یہ سنا تو رونے لگا، میں کیوں روتے ہو؟ یہ میرے جیسے دعا مت کرو، ہے کیا؟ تو اس نے کہا وہ نام سنا ہے آپ نے؟ شاید لیلا مجنون مشہور ہے میں لیلا مجنون کے واقعات لوگ بیانوں میں مثال دیتے، اس زمانے کی ہم دونوں تھے، سمجھو لیلا مجنون، یہ لوگ مثالیں دیتے تھے، کیا محبت ہے کہتے وہ میں۔ اچھا پھر بولے پھر میری بیوی بیمار ہو گئی، پھر بولے وہ روز روے نا، روز ایک بات کہے کیا میرا انتقال ہو جائے گا، آپ دوسری شادی کرو گے، بس میرے بچوں کی نئی ماں آئے گی، وہ ماں میرے بچوں کو ستائے گی۔ تو میں اس کو تسلی دوں، تو یقین کر میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تو یقین کر میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ لیکن روز یہ ٹکرا، روز کتنی محبت ہوگی ان دونوں میں۔ بولے ایک دن میں گیا کچن روم میں اور چھری لے آیا اور اپنی شرم کا کاٹ لگا، پھر اسے کہا اب تو تجھے یقین ہے میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کا نظام، بیوی تندرست ہو رہی ہے، بیوی موت کے منہ سے نکل گئے تو اللہ کے ہاتھ میں موت اور حیات، اللہ نے اس کو تندرستی دے دی۔ پھر اس نے کہا اس وقت میں میری بیوی دوسروں کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کروا رہی ہے، اور یہ جو بچے ہیں وہ بھی میرے نہیں ہیں، کسی اور کے بچے ہیں، اور میں ان بچوں کو یہاں کھلا رہا ہوں، وہ اندر اپنی خواہشات پوری کر رہی ہے۔ یہ ہے دنیا، دھوکہ ہے دنیا، دھوکہ۔ اس گھر کو دیکھو جس گھر میں کسی کو اللہ نہ کرے، اللہ کو اسٹروک لگ جائے، پھر اس گھر میں اس آدمی کی کیا گت ہوتی ہے؟ کون اس کو پوچھتا ہے؟ کون اس کی خدمت کرتا ہے؟ اللہ ہے کہ دیندار ہو، اللہ عام طور پر وہ ذرا حالانکہ یہ بیچارہ جب تندرست تھا تو اس نے اپنی آخرت اجاڑ دی اپنے بچوں کی دنیا بنانے کے لیے، اپنی آخرت اجاڑ دی کہ کسی طریقے سے میرے بچوں کی دنیا بن جائے، لیکن ایک سٹوک لگ گیا گھر میں اس کا۔ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اور باؤ بھائی جو ہے قبرستان کی مسجد میں 3 دن جماعت کرتے ہیں، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کو 2 بھائی لڑ رہے ہیں، ابھی تو انتقال کو چند گھنٹے ہوئے ہیں اور ملکت کے لیے لڑائی شروع۔ تو چونکہ باؤ بھائی کے دوست تھے تو باؤ بھائی کے ساتھ وہ آتے تھے دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ، 3 دن وہی تھے وہ۔ تیسرے دن باؤ بھائی کو پہلے تو کہا مجھے رونا، مجھے کہہ رہے ہیں مجھے بہت رونا ہے، بہت رونا ہے کہ جو باپ یہ ساری ملکت چھوڑ کے گیا ہے اس کی قبر یہاں سے 10 قدم ہے وہ مسجد سے، مسجد عزیز سے، ایک مرتبہ بھی وہ فاتحہ پڑھنے نہیں گئے، ایک مرتبہ
بولے میرا تعلق تھا، میں نے ان کو گالی بول کر کہا کم وقت تمہارا باپ تو چھوڑ کے گیا ہے، اس کے لیے تم ابھی سے لڑ رہے ہو، تم 3 دن میں ایک دن میں 3 مرتبہ آئے، 9 مرتبہ آئے، ایک مرتبہ بھی تم دونوں میں سے ایک بھی جا کر کیا پڑے یہ دنیا ہمارا چھوکرا ہمارا بیوی مجھے تو ایک جماعت میں نے سوچا کوئی کسی پڑی نہیں، سب خیالی پلاؤ ہے، سب اپنی مستیوں میں مست ہے، وہ تو وہاں یاد کرتے ہیں اور بیوی مارو میں شروع کرتی ہے چھوکرا مارو، ارے کسی پڑی نہیں، یہ جو ہے نا سگڑی میں آڈر ونچن کھیا اور وہاں جواب ہے مطلب بیوی کو یاد ہے دن میں چھوکرا ہو جائے تیرا شو کرتا ہے زما بغل، وہ مزے کر رہے ہیں، ان کو تو یاد دلانا پڑتا ہے ہاں ابا اچھا ہاں نہیں ابا پوچھا یہی نہیں کہو میرا بچہ بیٹا گیا ہے اور ابا وہ اچھے کیا کرتے ہوں گے، وہ کیا کوئی کسی کو پڑی نہیں ہے، سب دھوکہ ہے بابا، کر لو اپنا جو کچھ کرنا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھدار اور عقل مند وہ ہے، سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لے، یہ سمجھدار ہے، یہ عقل مند۔ ہم سب تو بس نادانیت میں ہیں۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج ہم کو موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اسے جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری نہیں کی۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ بہت پیاری مثال دیتے تھے، بہت پیاری، ہر ایک کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بولے ایک قوم تھی، فردی مثال ہے، ایک قوم تھی، قوم کا یہ دستور تھا 5 سال کی بادشاہ، 5 سال کی بادشاہ پوری ہو جائے اس کے بعد جو ہے ایک جلوس نکالا جاتا تھا، اس کو ہاتھی پر سوار کیا جاتا تھا اور اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جاتا تھا جہاں شیر چیتے بھیڑ سال بچھو، تو کوئی بادشاہ بننے کو تیار نہیں، کوئی تیار نہیں کہ ایسی بادشاہ کیا کریں، تو پھر کیا کریں گے، بادشاہ تو چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو ان لوگوں نے ایک دن طے کیا کہ ایک دن گاؤں کا گیٹ تھا، اس دن صبح میں پہلا جو آدمی آ جائے وہ ہمارا بادشاہ، طے کیا تھا۔ ایک بیچارہ غریب آدمی سمجھدار عقل مند وہ روزی روٹی کی تلاش میں گاؤں در گاؤں بھرک رہا تھا، اتفاق سے وہ داخل ہوا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے، اب وہ تو بیچارہ کسی اپنی روزی روٹی کی تلاش میں تھا اور وہ داخل ہو گیا، تو اس کو پورا کام کرا آپ ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے بادشاہ، آپ ہمارے بادشاہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، یہاں تو مزدوری کی تلاش میں نکلا ہوں اور یہ تو بادشاہ 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 کر رہے ہیں، کہ خواب تو نہیں ہے نا، وہ اپنے آپ کو جھنجھٹ کھلے نہیں، حقیقت میں جاگتے میں۔ بولے کیا ہے؟ بولے بادشاہ کیا بات کر رہے ہو؟ بولے ہاں، بولے میں تیار ہوں۔ بولے آپ کو پتا ہے ہمارا رولس؟ بولے کیا ہے؟ بولے رولس یہ صرف 5 سال کی بادشاہ، پھر جنگل میں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا جہاں شیر چیتے بھیڑ سانپ بچھو۔ اچھا کوئی تمہیں تیار ہو، سمجھدار آدمی تھا۔ بولے اندازہ تھا۔ بولے کوئی لوگ چوک گئے، یار یہ کیسا، یہ لوگ تو شرط سن کے ہمت آ جاتے ہیں، یہ تو شرط سن کے اور خوش ہو گیا، کوئی حرض نہیں میں تو تیار ہوں۔ تو جو کچھ کرنا ہے بادشاہ کو کل بادشاہ ہو گئے، اس نے کرسی میں بیٹھ کر پہلا کام یہ کیا کہ 5 سال کے بعد کون سے جنگل میں مجھے جانا ہے، وہ جنگل ہے، وہاں اس نے صفائی شروع کر رکھی، آدمی لگا دی، وہ یہاں ہے لیکن ہر وقت وہاں کی فکر ہے، ہر وقت، رات میں دن میں صبح، اس کے بعد 5 سال ہے، 5 سال کے بعد وہاں جانا ہے، تو اس نے تو میدان چٹیل کروا دیا، انجینئر بلائے اور پلاننگ اور یہ ایسا اس نے محل بنا دیا، آج تک جتنے لوگ بادشاہ تھے وہ زبردستی ہاتھی پر بٹھایا جاتا تھا اور وہ روتے ہوئے جاتے تھے، یہ تو خود ہاتھی پہ جا کے چڑھ کے بیٹھ گئے اور ہنستا ہوا جا رہا ہے، کیوں؟ جہاں جانا ہے وہاں اس نے تیاری کر دی ہے۔ یہ مثال ہے کہ ہم کو یہاں کتنا رہنا ہے، چند سال رہنا ہے، وہ بھی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، ہر آخرت، تو ہم تو ہر وقت آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہر وقت، کہ میرا پتہ نہیں زندگی کا کون سا سانس آخری سانس ہو جائے، کون سی زندگی کی رات آخری رات ہو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے تھے، ہر نماز کو، بولے آخری نماز ہے کیا پتہ، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، پیچھے ملک الموت ہے اور یہ شاید زندگی کی آخری نماز، تو کیسی نماز پڑھیں گے جس کو یہ پتا ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے؟ تو یہ ہر وقت آخرت کا استحضار ہونا چاہیے،
لیکن ہم دنیا میں پھنس کر آخرت کو بھی بھول گئے. ہر وقت کی فکر دنیا، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان. بھئی اس کی فکر نہیں کرنے کو ہم نہیں کہہ رہے کہ نہیں کرو، کرنا ہے، بھیک تھوڑے مانگیں گے، لیکن اتنے لگ جاوے کہ آخرت کو بھول جاوے، اتنے لگ جاوے کہ وہ دنیا بنانے کے لیے آخرت کو اجاڑ دے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی 2,000 روپے کے نوٹ جلا کے چائے پکا رہا ہے. وہ نادان کیا کر رہا ہے؟ چائے پکانے کے لیے 2,000 کے نوٹ چلا رہا ہے. چائے تو بن جائے گی، لیکن 2,000 کے نوٹ جلا کر دنیا بنانے کے لیے آخرت کو اجاڑ دینا، جھوٹ بولنا، نماز چھوڑنا، دھوکہ دینا، گالی گلوچ کرنا، دنیا کے لیے کتنا رہنا ہے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے آدمی گناہ کرتے وقت تو واہ واہ کر کے گناہ کی لذت حاصل کرتا ہے، واہ واہ کر کے گناہ کی لذت حاصل کرتا ہے، لیکن وہ گناہ پھر حالات کی شکل میں آتے ہیں. یہ تو طے ہے، ایک بات طے ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جیسا ویوہار ہم کریں گے وہی ویوہار ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. پھر وہ گناہ حالات کی شکل میں آتے ہیں. تو گناہ کی لذت تو حاصل کرتے وقت واہ واہ کر کے گناہ کی لذت حاصل کی، اب وہ گناہ ہے حالات کی شکل میں، اب اس کو آہ آہ کرنا پڑتا ہے. گناہ کرتے وقت تو واہ واہ، اب وہ گناہ حالات کی شکل میں آئے ہیں تو اب اس کو آہ آہ کرنا پڑتا ہے. ہم پر جو کچھ حالات ہے وہ حالات ہماری اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. جیسے کوئی مٹھائی کی دکان میں وہ سب برفی اور کاجو کتری اور سب سینکڑوں مٹھائیاں ہیں. وہ مٹھائی ہے کیا؟ اصل دودھ ہے. وہ دودھ کی بدلی ہوئی شکل ہے جس پر جو کچھ حالات ہیں. بیوی بیمار، بیوی جو ہے نافرمان، بچے نافرمان، بھائیوں میں آپس میں جوڑ محبت نہیں، برکت نہیں، سکون نہیں، دیرانی جیٹھانی میں محبت نہیں، دو بھائیوں میں محبت نہیں، پڑوسیوں میں محبت نہیں. یہ جو کچھ حالات ہے ہم پر، وہ حالات ہماری اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب مدینہ منورہ تشریف لگے تو آپ نے ایک بات کہی تھی جس کا مفہوم ہے، اے لوگوں اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لو تو اپنا اور مخلوق کا معاملہ صحیح ہو جائے گا. آج ہمارا اور اللہ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اور مخلوق کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. جب ہمارا اور اللہ، ایک بزرگ کو گھوڑا ستا تھا گھوڑا، اور وہ کرتے تھے استغفار. گھوڑے کی کیا طاقت ہے وہ مجھے ستاوے؟ یہ گھوڑا مجھے ستا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے یہ گھوڑا مجھ پر مسلط کیا ہے. تو عقل مندی یہی ہے کہ بھئی استغفار کرو. کیا ہوا کا بہت شور ہے دنیا میں. اصل کیا ہے یہ سوچ رہا تھا کیوں ہوا، کیا ہوا نہیں، کیوں ہوا. عقل مند آدمی یہ سوچے گا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک صاحب نے خط لکھا، بہت حالات لکھے. مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھ کر کہا آپ جو مدرسے کی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بند کیجیے. آپ نے مجھے جو خط لکھا ہے وہ بھی مدرسے کے لیٹر پیڈ میں لکھا ہے. تو یہ جو ایک آدمی آیا مولانا محمد عمر صاحب، میں نے زکات نکالتا ہوں اور میرے مال پر حالات ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا جس مال کی زکات نکلی اور حالات میں ہو. تم حساب لگاؤ کیا کوئی گڑبڑ ہے آپ کی؟ اس نے پھر کہا ہاں کہ میں جو ہے. پھر مولانا پوچھا آپ کیسے زکات نکالتے ہیں؟ بولے میں انگریزی مہینوں کے حساب سے جانا. اگر ہم انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نکالو گے تو ہر 30 سال میں 1 سال کی زکات مال میں مل جائے گی، پھر وہ مال ہلاک ہوگا. ہاں وہ تو چاند کے حساب سے زکات نکالنی چاہیے. تو جس پر جو حالات ہے وہ اعمال کی بدلی شکل ہے. تو آج شور دنیا میں ہے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. عقل مند یہ ہے کیوں ہوا. آدمی یہ سوچے یہ کیوں ہوا.
پہلے جو حکیم اور وعید ہوتے تھے وہ نفس دیکھتے تھے، نفس دیکھ کر مریضوں کا علاج کرتے تھے، اور یہ صحیح طریقہ ہے، یہ تو بعد میں آیا سب لیب نہیں یہ سب، ورنہ جب سے دنیا بنی یہی علاج تھا، نفس دیکھنا۔ اللہ نے ایسی مہارت دی تھی لوگوں کو کہ نفس دیکھ کر ڈیسیژن لے لیتے تھے۔ ایک صاحب کو پیٹ میں درد ہوا، وہ گیا حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب نے نفس دیکھی، نفس دیکھ کر جو ہے کمپاؤنڈر سے کہا آنکھ میں دوا ڈالو۔ اس مریض نے کہا حکیم صاحب پیٹ میں درد ہے، یعنی کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی میرے پیٹ میں؟ حکیم صاحب نے کہا چپ ہو جاؤ، کل رات جو روٹی کھائی تھی جلی ہوئی تھی، وہ چپک گئی ہے پیٹ میں، پتہ چلا آنکھ سے برابر نہیں دکھتا، پہلے آنکھ کا علاج کروں گا پھر پیٹ کا علاج کروں گا، اگر آنکھ کا علاج نہیں کروں گا تو بار بار جلی ہوئی روٹی کھاؤ گے اور بار بار یہاں آؤ گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ سمجھا دے۔ جو کچھ ہم پر حالات ہیں نا میرے دوستو، وہ حالات گناہ، روزی کب تنگ ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے فجر بعد سونے سے روزی تنگ ہوتی ہے، تنہائی کے گناہ سے روزی تنگ ہوتی ہے، آدمی تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کیوں سمجھتا ہے کسی کو نہیں پتا، لیکن تیرے گناہ کی نحوست تیری روزی پر ہے، حالانکہ روزی طے ہے، ہر ایک کی روزی طے ہے، لیکن اس کی گناہ کی نحوست اس کی روزی کو تنگ کرے گی۔ ہمارے پیر صاحب تھے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، چھوٹے قد کے تھے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے، مفتی کفایت اللہ صاحب بنانا کے، وہ مجھے یوں کہے ادریس میاں، یہ جو ہمارے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں پر حالات آتے ہیں وہ ان کے ماں باپ کے گناہ ہے، یہ تو معصوم ہے، ان کا کیا قصور، انہوں نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے، لیکن ان کے ماں باپ کے گناہ ہے، ان کے ماں باپ کو استغفار کرنا چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے کہ ہمارے گناہ کی نحوست ہمارے بچوں پر ہے، ورنہ یہ تو معصوم ہے بیچارے، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہ ہمارے پیر صاحب حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ یہ کہہ رہے تھے، تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، اس وقت میں پوری دنیا جو پریشان ہے، یہ پریشانی کی واحد وجہ یہ ہے کہ دین نکل گیا ہے، اور میں بھی اسی میں ہوں، شیطان نے مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈال دیا تو دیندار ہے، حالانکہ ابھی تو ہم کو دین کی ہوا بھی نہیں لگی، ہم نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکات دے کر، حج عمرہ کر کے، جبہ لے کر پہن لیا، 4 مہینے لگ گئے، سب ہم تو دیندار ہیں۔ دین، مولانا ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں عبادت کا دین تو صرف 20% ہے، 80% دین، معاملات، معاشرت، رہن سہن، اخلاق۔ اب آپ دیکھو آدمی گھر میں ہے، گھر میں بیوی بچے سب ہیں، کئی جگہ انداز بولے سو اب یہ بیوی دیکھ رہی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے میرا شوہر، یہ بیوی اب اعتماد کرے گی اپنے شوہر پر؟ یہ بچے اعتماد کریں گے اپنے ابا پر؟ جھوٹ بولتا ہے، کھلا جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کا احساس تک نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ہماری شریعت میں جانور کو دھوکہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ خالی برتن سے لے کر کے بلا لے۔ عام طور پر یہ رواج ہے، بچوں کو چھوڑ کے جب ماں جاتی ہے وہ دواخانہ میں، ارے بھائی دواخانہ میں اگر جا رہے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے، دواخانے نہیں جا رہے ہیں پھر بھی میں دواخانہ، بھائی کیوں جھوٹ بولتے ہو اپنے بچوں کے سامنے؟ پھر یہ بچوں کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کھلا جھوٹ بول رہے ہیں، بھائی میں اپنی ضرورت سے باہر جا کے کیوں کہتے جھوٹ بولتے ہو کیوں؟ یہ سب دین ہے اور اس کے اثرات ہیں، ہر چیز کا چھوٹا عمل ہوتا ہے، اس کے اثرات۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کم وقتوں نے یہ سیریل بنا کر وہ سب غلط ہے، وہ تو زندہ ولی تھے، انہوں نے زندہ شیر کو چیر دیا تھا، ایک ہاتھ سے نیچے کا شیر کا منہ پکڑا، دوسرے ہاتھ سے اور چیر دیا زندہ شیر کو۔ جب یہ خبر ان کی والدہ کو دی کہ آپ کے بیٹے نے زندہ شیر کو اس طریقے چیر دیا، ان کی والدہ نے کیا جواب دیا؟ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، میں نے اپنے بیٹے ٹیپو کو کبھی بھی بغیر وضو اور بغیر بسم اللہ دودھ نہیں پلایا۔ جب ماں ایسی تھی تو اس کی گود میں پلنے والے بچے کیسے ہوں گے؟
حالانکہ کتنا بڑا کارنامہ کیا، ماں نے جواب کیا دیا؟ یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی بغیر وضو اور بغیر بسم اللہ دودھ نہیں پلایا۔ تو یہ میرے دوستوں، دین تو جو ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے پر جب زندگی آئے گی پھر راحت جائے گی، امن آئے گا، چین آئے گا۔ آج ہمارے گھروں میں فریج لانے کی فکر کی فریج آ گیا، گیزر لانے کی فکر کی گیزر آ گیا، صوفہ سیٹ لانے کی فکر کی صوفہ سیٹ آ گیا۔ معاف کرنا، وہ چیز بھی گھر میں آ گئی جو مسلمان کو اپنے گھر میں نہیں لانی چاہیے، جو چیز گھر میں نہیں لانی چاہیے وہ بھی آ گئی۔ دنیا بھر کا سامان گھروں میں آ گیا۔ ہم سب سوچے ہم نے گھر میں دین لانے کے لیے کیا فکر کی، اپنی بیوی کو لے کر کتنا بیٹھ کر اس کو آخرت سمجھایا، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ کر کتنا آخرت سمجھایا۔ حالانکہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بیٹھ کر ان کا ذہن بنایا جائے کہ روٹی کپڑا مکان یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ آخرت ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور بیوی نے آ کر کہا یہاں بیٹھے ہو، گھر میں چپٹی آٹا نہیں ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ، ایک چپٹی آٹا گھر میں نہیں ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا اللہ کی بندی، ہم پر بڑی دشوار گھاٹیاں آنے والی ہے، اور ان گھاٹیوں پہ سے وہی لوگ سہولت سے گزر جائیں گے جو دنیا میں ہلکے پھلکے ہوں گے۔ کتاب میں لکھا ہے بیوی یہ بات سن کر خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ چھڑکو کری نہیں تم نے ناک پڑی، بس یہ نہیں، خوش صاحب لکھا ہے خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ اچھا یہ بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ صحابہ پوچھتے تھے کیا ملے گا، بولے جنت۔ بولے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سب ہم کریں گے تو کیا ملے گا، بولے جنت ملے گی۔ بولے ٹھیک ہے چلو۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ہمارے باؤ بھی کہتے تھے ہم ترکی جب گئے اور جنت بیان کرتے تھے تو ترنت کھڑا ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر چالو ابھی تو بیان چل رہا ہے، یہ جو تو بیان کر رہا ہے جنت، وہ جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ آج کے لوگ پوچھتے ہیں، وہ تو صحابہ تھے، یوں ہی تھوڑے گرم گرم انگاروں پر لیٹ گئے، بندر کا یقین تیر کھا رہے اور کہہ رہے فس تو ربی کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ نیزا لگ رہا ہے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کیا تھی؟ آخرت۔ اس آخرت کو بنانے کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں دنیا میں آئے ہیں۔ ہر وقت کی ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہر وقت۔ شیطان کیا کہاں دھوکہ دیتا ہے، ابھی تو بہت زندگی ہے، ابھی تو بہت زندگی ہے، حالانکہ کوئی بھروسہ نہیں موت کا۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں پانی کا گلاس ہاتھ میں لیتا ہوں تو مجھے یقین نہیں ہے پہلے گلاس اوپر پہنچے گا کہ پہلے ملک الموت پہنچیں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری دنیا بنائی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں ہم اپنی موت سے غافل ہے، قبر سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے۔ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے بھئی نکلو نکلو نکلو، نکلنا بڑا ہے، نکلنا نہیں ہے۔ اس نکلنے کے پیچھے مقصد یہ ہے جس دنیا میں پھنس کر ہم اپنی موت، اپنی قبر، اپنی آخرت کو بھولے ہیں، اس دنیا کو وقتی طور پر چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے۔ کوئی دشمنی نہیں ہے آپ سے، بیوی بچوں کو چھوڑنا مقصد نہیں ہے، گھر کاروبار چھوڑوانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے ایک آدمی پانی میں ڈوب گیا ہے تو عقل مندی کیا ہے؟ پہلے اس کو پانی سے نکالو۔ ارے اس کو بچانے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا، بولو نہیں یار، ارے بولو نہیں یار، کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو پانی سے نکالو۔ پھر پانی سے نکل گیا تو پھر اب کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے اندر جو پانی چلا گیا ہے وہ باہر نکالو۔ ارے یہی کرنا پڑے گا نا، لوگ پیٹ دباتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو پانی گیا وہ باہر نکلے۔ ہم سب دنیا میں تمام خطاؤں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، ہم دنیا کی محبت میں ڈوب گئے ہیں۔ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کو دنیا سے نکالو، ہر مہینے 3 دن کے لیے نکالو، روزانہ 2.5 گھنٹے کے لیے نکالو، ہفتے کے 168 گھنٹے ہیں، یہ 168 گھنٹے میں 2 گشتوں کے لیے نکالو، اور سال میں مہینے میں 3 دن کے لیے نکالو، 4 مہینے میں نکالو، اور جو دنیا اندر آئی ہے اس دنیا کو باہر نکالو، تعلیم کے حلقوں میں بٹھاؤ، جنت سناؤ، جہنم سناؤ، قبر سناؤ، آخرت سناؤ۔ پہلے دنیا سے نکالو، پھر اللہ کے راستے میں لے جا کر تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر جو دنیا اندر آئی ہے اس دنیا کی محبت کو باہر نکالو تاکہ آخرت کا فکر آئے۔ اور ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلے، اپنا وقت صحیح گزارا اور پھر آخرت کا فکر آئے۔
اس کے لیے آپ سے بھی کہا جا رہا ہے، یہ 2022 شروع ہو رہا ہے، پورے سال میں کون کون سے مہینے میں وقت لگائے گا یہ آج طے کرنے کے لیے آپ حضرات کو جوڑا گیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس کافی وقت ہے، ساتھی طے کریں بھائی میرا 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، میرا چلہ نہیں لگا، کوئی چلہ لگاؤ۔ جن کے 2 3 4 سال ہو گئے، 4 مہینے نہیں لگے، 4 مہینے لگا کر کوئی 4 مہینے لگاؤ۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ مطلب محلے والے بٹھانا ہے کہ عام تشکیل وقت لگتا ہے؟ پہلے تو یہ بتاؤ 15 صاحبان 10 صاحبان